بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین و سامعین خیر عافیت سے ہوں گے۔ شعبہ حفظ، شعبہ کتب کا جو تعلیمی سال ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور مدارس میں طلبہ داخلے کے لیے آ بھی رہے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ آج میں آپ کے سامنے حفظ سے متعلق جو ان کا پورا پروسیس ہوتا ہے کہ ابتدا کیسے کی جائے، اس طریقے سے پھر 5-6 پاروں بعد اس کی کیا ترتیب ہو، 10 پاروں بعد، 15 پاروں بعد، 20-25 پاروں کے بعد ایک بچے کو کس طریقے سے لے کے جایا جا سکے، یہ پوری انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے یہ پورا طریقہ کار سمجھا سکوں۔ سب سے پہلے جب طالب علم آتا ہے، لازمی بات ہے جب حفظ میں بچہ داخلہ لیتا ہے اس کا ناظرہ مکمل اور پختہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جیسے ہی بچہ حفظ میں آئے تو سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ سورۃ الفاتحہ سے اس کی ابتدا کرنی ہے، اور اس سورۃ الفاتحہ کو ہم نے اچھی طریقے سے اس کو یاد کروانا ہے، یعنی کہ ادائیگی کے اعتبار سے کسی چیز کی بھی اس میں کمی نہ رہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے 2-3 دن میں اس کو فاتحہ پڑھا دی، اس کے بعد سورۃ الناس میں لگا دیا، سورۃ الفلق میں 1 دن لگا دیا، اور پاؤ آدھا پارا جو ہے ہم نے 10 سے 15 دن میں اس کو پڑھا دیا۔ یہ ٹھیک ہے، بچہ یاد تو کر لے گا لیکن جو اس کی ادائیگی کی کمزوریاں ہیں وہ باقی رہ جائیں گی۔ تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ لینا ہے، اس کو اچھی طریقے سے بار بار اس کو ادائیگی کی پریکٹس کروانی ہے۔ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کیا، سورۃ الفاتحہ، یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے اس میں بھی 2-3 دن لگ جاتے ہیں۔ سین پڑھنا ہے، پھر واو کو ادا کرنا ہے، ہون گول کرنے ہیں، اس واو کو ادا کرتے وقت ہون گول ہوں گے، پھر را آتی ہے، را میں را کو پر پڑھنا ہے، پھر سین جو شروع میں ہے اس میں سیٹی کی آواز نکالنی ہے، اور پھر را میں ہونٹ اپنی جگہ پر برقرار رہیں۔ یہ نہ ہو کہ سو کی وجہ سے جو گول ہوئے ہیں اور را میں بھی گول ہو، نہیں، بلکہ را میں ہونٹ اپنی جگہ پر آ جائیں گے۔ پھر تل میں تا باریک ہے، اس پر پیش ہے، اور اس طریقے سے ان میں ہون گول کرنا ہے۔ پھر فا کا مخرج سمجھانا ہے، پھر تی تاکہ نیچے زیر باریک کرنا ہے، ہا کو الگ پڑھنا ہے، ہا کو الگ پڑھنا ہے، ہا کا اپنا مخرج، ہا کا اپنا مخرج۔ یہ ساری چیزیں اس کو بار بار پریکٹس کروانی ہے تاکہ اس کی زبان پر بے تکلف پڑھا جا سکے۔ اس طریقے سے پھر تعوذ اور تسمیہ بھی اس طریقے سے۔ پھر سورۃ الفاتحہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے، الحمدللہ، یہ ساری چیزیں ہم نے اس بچے کو اسی فاتحہ میں ٹھیک کروانی ہے۔ اور جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا کہ شیخ ایوب رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے ویڈیو سنی، آڈیو سنی ان کی، خود کے بتاتے ہیں کہ میں نے شیخ خلیل صاحب سے، شیخ عبد الرحمن الخلیل صاحب سے جو تعوذ تسمیہ سیکھی ہے، جو انہوں نے مجھے سکھائی ہے، اس پر پورا مہینہ میرا لگا۔ جب شیخ ایوب صاحب جیسے قاری پورا مہینہ لگاتے ہیں، تعوذ تسمیہ ہے، تو ہم ان کے سامنے کیا ہو سکتے ہیں؟ تو بہرحال اس پر خوب توجہ دینی ہے۔ اس طریقے سے پھر سورۃ الناس، اس میں جو چیزیں ہیں، غنہ ہے، سین میں سیٹی کی آواز ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے۔ پوری سورت اس طریقے سے آپ 2 آیتیں بھی دے سکتے ہیں، 3 آیتیں بھی دے سکتے ہیں۔ اس طریقے سے پھر سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص، سورۃ اللہب، سورۃ النصر، آہستہ آہستہ طریقے سے آپ نے ان بچوں کو لے کے چلنا ہے۔ آدھا پارا ہو جائے ہے، لازمی بات ہے، آپ جب جتنی صورتیں ہوتی رہیں گی وہ ساتھ ساتھ آپ نے سننی ہے ان سے۔ جب 1 پارا مکمل ہو جائے، اس میں 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 3 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، آپ نے ان کے سرپرست کو بھی اعتماد میں لینا ہے، انتظامیہ کے جو اراکین ہیں ان کو بھی اعتماد میں لینا ہے۔ جب ایک بار آپ نے عامہ پارا مکمل کر لیا، اب اس عامہ پارا کو آپ نے دوبارہ اس بچے سے پڑھوانا ہے۔ اس کی یہ ترتیب ہوگی کہ 2 آیتیں، 3 آیتیں کر کے آپ ان کو نشان لگاتے رہیں، اور تاکہ اس میں اس بچے کی روانگی بھی ہو، ادائیگی بھی مضبوط ہو، اور اس بچے کی سانس کی بھی پریکٹس ہوتی رہے۔ مثال کے طور پر جیسے ابھی عامہ پارا مکمل ہو چکا، اب دوبارہ شروع ہو گیا، تو عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔ اب یہ کچھ آیتیں میں نے لے لی۔ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔
تو یہ ساتھ ساتھ اس کی بچے کی ادائیگی کی بھی پریکٹس ہے، روانگی کی بھی پریکٹس ہے، تاکہ یہ منزل کے لیے بھی تیار ہوتا رہے، سب کی سنانے کے لیے تیار ہوتا رہے، اور ساتھ ساتھ اس کی سانس کی بھی پریکٹس ہوتی رہے۔ 2 آیتیں آپ نے دینی ہیں جیسے، اور اس کو بتانا ہے کہ بیٹا آپ نے پڑھنا اس کو اس طریقے سے ہے، ناک کے ذریعے سے اندر سانس لے کے جانا ہے، اور پھر منہ سے آہستہ آہستہ اس کو نکالتے رہنا ہے، جیسے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ یہاں ایک ضروری بات جو انتہائی ضروری ہے، وہ اس لیے کہ ہم اس میں اکثر غلطی کر جاتے ہیں، جو عجمی لوگ ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت کی جتنے بھی مسلمان ہیں قرآن پڑھتے ہیں، غنے کی مقدار اور مد کی مقدار میں ان کی اکثر کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو بس غنہ کی مقدار بتا دی ہے بچے کو، لیکن ایک غنہ دوسرے غنے کے ساتھ برابر ہو، جتنی آپ کی رفتار ہے اسی اعتبار سے، اسی رفتار کے اعتبار سے آپ کا غنہ ہو۔ مثال کے طور پر میں تلاوت کر رہا ہوں، جیسے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ۔ اب میرے پڑھنے کا جو رفتار ہے وہ کم ہے، اسی اعتبار سے غنہ تھوڑا زیادہ لمبا ہوگا، تو جتنا زیادہ پہلا غنہ لمبا ہوا ہے اسی بقدر دوسرا غنہ بھی لمبا ہو۔ اور اگر میرے پڑھنے کی رفتار تھوڑی تیز ہے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ، یہ برابر غنہ آیا گیا۔ یہ نہ ہو کہ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ، اب پہلا غنہ لمبا ہوا، دوسرا اور تیسرا غنہ جو ہے وہ پہلے غنہ کے بقدر تھوڑے کم ہوئے۔ یہ چیز ہم نے بچوں میں نوٹ کرنی ہے۔ اسی طریقے سے مد منفصل، مد متصل میں بھی ہم نے ان کے مدات کو نوٹ کرنا ہے، اور مد لازم جو ہے اس کی مقدار بھی ہم نے نوٹ کرنی ہے، برابر رہے۔ جتنی مد منفصل کی مقدار آپ لے کے چل رہے ہیں، دوسری مد منفصل بھی اس کی برابر ہو۔ مد متصل کی جو مقدار ہے 4 سے 5 الف، اس کی اگر آپ نے جو مقدار رکھی ہے پوری تلاوت میں، آپ کے ان مدات کی مقدار جو ہے وہ برابر رہنی چاہیے۔ اب اس صورت میں بھی ہم نے پورا پارا نکال لیا ہے، حدر کے انداز میں بچوں سے کہلوا لیا ہے۔ اب عامہ پارا چونکہ مکمل ہو چکا ہے، اس کی آپ جو ہے جائزہ دلوا سکتے ہیں، منتظمین حضرات کے پاس آپ بھیجیں اور اس کا جائزہ دلوائیں۔ جب آپ سمجھے کہ اس کا جائزہ پاس ہو گیا ہے اور ناظم صاحب نے اس کو پاس کر دیا، اب اس کی اگلا جو پارا ہے سورۃ تبارک الذی پارا، وہ شروع کر لینا ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ پارا کی جو شروعات کرنی ہے وہ ہم نے اخیر سے کرنی ہے، جیسے سورۃ المرسلات ہم اس پارے کو لے چلیں گے، پھر قد سمع اللہ پارا جو ہے سورۃ التحریم سے۔ اس کی ایک جو بہترین وجہ سامنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پارا اگر ہم شروع سے شروع کرتے ہیں تو آخر کی صورتیں وہ کمزور رہ جاتی ہیں، پارا ختم ہوتا ہے، پھر منزل چونکہ ہم نے سنانی اگر قد سمع اللہ ہے تو قد سمع اللہ سورۃ المجادلہ سے سنانی ہے، تو بنسبت اس کے کہ ہم پارا شروع سے شروع کریں، آخر سے پارا شروع کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بار بار اس صورتیں سرکی میں بار رٹی جاتی ہیں، تو یہ پختہ ہو جاتی ہے، اور پھر چونکہ پارے کی سنانے کی ترتیب شروع سے ہوتی ہے تو وہ بار جب شروع سے جو ہم پارے کو سنانے لگتے ہیں تو وہ شروع کبھی پختہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہترین طریقہ کار ہے پارا شروع کرتے وقت کا۔ پھر 2 پارے ہو گئے، تو یہ پہلا پارا دوسرا پارا یہ آپ نے دونوں سننے ہیں، لازمی سننے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک پارا مکمل ہو گیا اما پارا، اب تبارک الذی بھی مکمل ہو گیا، ایک دن اما پارا دوسرے دن تبارک الذی، نہیں، بلکہ دونوں پارے سننے ہیں۔ پھر اس طریقے سے قد سمع اللہ مکمل ہو گیا ہے، وہ بھی اس طریقے سے 3 پاروں کو آپ نے روز سننا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ جس وقت جب تک اس کے 3 پارے چل رہے ہیں تو آپ نے بچوں کو خود اپنے دائیں اور بائیں، اگر 2 بچے ہیں تو دائیں بائیں، اگر 3 بچے ہیں سامنے بھی بٹھا سکتے ہیں، تو آپ نے ان کے خود سننے ہیں۔ اگر آپ بچوں کے ساتھ اس کی جوڑیاں لگائیں گے، اس میں یہ کوتاہی ہو جاتی ہے کہ بچے بسا اوقات صحیح نہیں سنتے ہیں، یا یہ ہے کہ بچے پھر چونکہ بچے ہوتے ہیں وہ پھر کچھ زیادہ ہی غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے بچے کی سناتے وقت سنانے میں دشواری پیش آتی ہے۔ روزمرہ کی آپ کو شکایتیں آتی ہیں کہ خالص وہ نہیں سنا رہا ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ
باتیں کر رہا ہے، اس کی اٹکنیں زیادہ آ رہی ہے، آپ یہ چیز نوٹ کریں، بچے کچھ زیادہ ہی جو ہے اٹکنے پھر غلطیاں بتاتے ہیں، پھر آپ کا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ یار بچے کا پارا کمزور ہو چکا ہے، حالانکہ جب آپ خود سنتے ہیں وہ ٹھیک طرح بچہ سنا لیتا ہے۔ تو آپ نے ان بچوں کے 3 پارے خود سننے ہیں۔ ہاں 3 پارے ہو جانے کے بعد آپ ان کی جوڑیاں بھی لگا سکتے ہیں، تو اس ترتیب سے آپ نے 3 پاروں کو لے کے چلنا ہے۔ پھر 5 پارے ہو جاتے ہیں، 5 پاروں میں آپ نے ترتیب یہ قائم کرنی ہے کہ 2 پارے ان کی آپ نے منزل شروع کر لینی ہے، جیسے تبارک الذی ہم ایک دن سنائیں گے، اور قد سمع اللہ اور قال فما دوسرے دن سنائیں گے، اور 5واں پارہ ان کا سبکی کا چلتا رہے گا۔ 10 پاروں تک آپ نے یہ ترتیب قائم کرنی ہے، یعنی کہ ہفتے میں اس کی منزل نکل جائے۔ اور پھر جمعرات کے دن آپ نے ہر جمعرات کو ان بچوں کا جائزہ لینا ہے۔ اگر آپ جمعرات کو لے تو بھی اچھا ہے، نہیں تو اگر آپ کی بدھ والے دن کی ترتیب ہے جائزہ لینے کی تو بھی وہ زیادہ بہتر ہے۔ 10 پارے مکمل ہو گئے، 2 پارے منزل چل رہے ہیں، ہفتے میں ان کی منزل پوری ہو رہی ہے، اس طریقے سے آپ اس کو لے کے چلیں۔ آگے پھر جب 15 پاروں تک بچہ چلا جائے، اس وقت آپ نے ان کی منزل کی ترتیب 2.5 پارے کر لینی ہے۔ 2.5 5 ہو گئے 2 دن میں، اور پھر 4 دن میں ان کے 10 پارے، اور پھر اگلے جو ہے 2.5 پارے اب جب آپ سنیں گے ان کے 12.5 پارے ہو جائیں گے، تو یعنی کہ ہفتے میں ان کے 12.5 13 پارے ہو جائیں گے۔ یہ آپ نے 15 پاروں تک ترتیب قائم کرنی ہے۔ ہاں کچھ بچے اگر ایسے ہیں کہ جو پڑھنے میں کے اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے اچھے ہیں اور ان کی روانگی بھی اچھی ہے، آپ ان کی 3 پارے بھی منزل لگا سکتے ہیں۔ اس ترتیب سے ان کے 15 پاروں تک ترتیب قائم کرنی ہے۔ جب بچہ 20 پاروں کی طرف چلا جاتا ہے تو ان 20 پاروں میں آپ نے 3 پاروں سے منزل کم نہیں سننی ہے۔ اگر آپ 1.5 پارہ سنتے ہیں، 2 پارے سنتے ہیں، تو ان میں سناتے سناتے وہ 2 ہفتے یا 20 دن لگ جاتے ہیں، جس میں ان بچوں کی منزل کمزور ہو جاتی ہے۔ اچھا، رہی بات رفتار کی، کس رفتار سے آپ نے سبق سننا ہے، سب کی سننی ہے، منزل سننی ہے، تو کوشش رہے کہ آپ سبق کی جو رفتار ہے وہ بالکل آرام سے سنیں۔ میں یہاں مختصر طور پر آپ کے سامنے عرض بھی کر دیتا ہوں کس طریقے سے آپ نے بچوں کا سبق سننا ہے۔ جیسے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، یہ آپ کی سبق کی رفتار ہونی چاہیے۔ اور جس وقت بچے مطالعہ سنا رہے ہیں، مطالعے کی بھی یہی رفتار ہو۔ ہاں مطالعے میں ایک بات آپ کے ذہن میں رہے کہ اس ترتیب سے بھی آپ ان کا مطالعہ سن سکتے ہیں، اور اگر ان بچوں کو آپ لہجہ دے رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے لہجہ بھی سیکھیں، تو ایک بار مطالعہ آپ ادائیگی میں سنیں، دوسری مرتبہ آپ مطالعہ ان کا لہجے میں سنیں، کوئی سے بھی آپ جو لہجہ سکھانا چاہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوتا، تو کچھ بچے کلاس میں ایسے لازمی ہوتے ہیں، بلکہ رکھنے بھی چاہیے جو اساتذہ کی ہیلپ کریں۔ تو ادائیگی میں آپ نے سن لیا، لہجے میں اس بچے کے پاس بھجوا دیا، یا لہجے میں آپ نے سن لیا کسی دن اور ادائیگی کے لیے اس بچے کے پاس آپ نے بھجوا دیا، تو یہ ترتیب قائم رکھنی چاہیے۔ اچھا، پھر سبکی کی کیا رفتار ہو؟ تو سبکی کی رفتار آپ کوشش کریں کہ تدویر والی ہونی چاہیے۔ جو رفتار ہماری نمازوں میں ہوتی ہے وہی رفتار آپ سبکی کے لیے مقرر کریں، متعین کریں کہ اس رفتار میں آپ نے سبکی سنانی ہے۔ جیسے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ رفتار آپ کی سبکی کی ہو، اور منزل کی رفتار تھوڑی سی تیز و حدر کی جو رفتار ہوتی ہے، جسے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ تو اس ترتیب سے آپ نے رفتار کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ ساتھ میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو کم از کم 3 سے 4 لہجات سکھائیں۔ آپ کے پاس ایک بچہ آیا ہے، 2 سال 3 سال 4 سال آپ کے پاس رہتا ہے، تو اس بچے کو کم از کم 3 سے 4 لہجات آنے چاہیے۔ بغیر لہجے کے آپ بچوں کو بالکل نہ پڑھائیں، کیونکہ سیدھا سادہ قرآن مزہ نہیں کرتا۔ ابھی اس
چیز کا وقت نہیں کہ میں لہجے سے متعلق بات کروں، احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اتنا سا میں ضرور کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، یعنی کہ جو اچھی آواز کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہماری کوشش ہو کہ ہم قرآن کریم کو جتنا خوبصورت ہو سکے اس کو بہترین کر کے اچھی آواز کے ساتھ، خوب اچھے لہجے کے ساتھ پڑھنے والے بنے۔ 20 پاروں تک بات ہو گئی تھی کہ 3 پارے ان کی منزل آپ نے قائم کرنی ہے، تو 20 پارے ہو جائیں۔ چونکہ اچھا یہ بھی آپ ذہن میں رہے کہ 5 پاروں کا آپ کے جائزے کی ترتیب ہو، 5 پارے مکمل ہو گئے، ان 5 پاروں کا آپ نگران اعلیٰ سے، جو بھی نگران ہو اس سے جائزہ دلوائے۔ جب تک اچھی طریقے سے ان پاروں کی جائزہ پاس نہیں کر لیتا تب تک آپ ان کا جائزہ دلواتے رہیں۔ 1 دن لگتا ہے، 2 دن لگتے ہیں، 3 دن لگتے ہیں، جب تک یہ پاس نہیں ہوتا آپ ان کا آگے سبق نہ چلائیں۔ اس طریقے سے سب کے بارے میں بھی اگر سب کے پارہ پاس نہیں ہے، 1 2 3 دن لگتے ہیں، بلے ضرور لگ جائے، اس میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے، آپ نے ان کا جائزہ دلوانا ہے۔ اب پھر اگلے 5 پاروں کا بھی جائزہ دلوائیں۔ 2 ترتیبیں ہیں، ایک یہی 10 پاروں کا جائزہ دلوائیں تو بھی بہتر ہے، نہیں تو اگر آپ 5 کر کے دلواتے رہیں تو بھی بہتر ہے۔ 10 پارے ہو گئے، پھر 10 پاروں کا دلوائے، 15 پارے ہو گئے تو ٹوٹل 15 پاروں کا بھی دلوا سکتے ہیں، زیادہ بہتر ہے۔ اگر ٹوٹل 15 پاروں کا نہ ہو تو یہ جو 15 پارے 5 پارے ہیں قول عالم سے اتلو ما تک ان کا بھی جائزہ دلوا سکتے ہیں۔ پھر اس طریقے سے اگلے 5 پاروں کا جائزہ آپ دلواتے رہیں۔ 20 پارے ہو گئے، پھر 25 پارے، 25 پاروں تک آپ 3 پارے کی ترتیب بھی چلا سکتے ہیں، نہیں تو 3.5 بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بیچ میں امتحانات آتے رہیں گے، لازمی بات ہے ان کے لیے آپ نے تیاری کروانی ہے۔ امتحان کے حوالے سے بھی یہ ایک ضروری بات ہے کہ بس اوقات یہ دیکھنے میں آیا کہ بعض منتظمین حضرات یا اساتذہ کی رائے یہ ہوتی ہے کہ بچوں کا سبق بند نہ کیا جائے، بلکہ سبق بند کرنے میں ہی زیادہ بہتری ہے اور فائدہ ہے۔ چونکہ بچے منزل سناتے ہیں، سبق بھی چلتا ہے، سب کی بھی چلتی ہے، تو اس وقت منزل میں کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے، منزل کمزور ہو جاتی ہے، تو اس کے پختگی کے لیے امتحانات رکھے گئے ہیں۔ امتحان سے پہلے ہم نے کم از کم 15 دن پہلے سبق بند کرنا ہے ان بچوں کا جن بچوں کے 15 پارے ہیں، 10 پارے ہیں، اور اس سے کم والے پارے جتنے بھی ہیں 6 7 8 ان کا آپ 1 ہفتہ پہلے سبق بند کرا لیا کریں، تاکہ ان بچوں کے یہ پارے مضبوط ہو جائے، بار بار نکلیں گے تو مضبوط ہوں گے۔ اور پھر 25 پارے جیسی ہوتے ہیں تو 25 پاروں تک 3.5 پارے منزل آپ قائم کر سکتے ہیں جوڑی لگا کر اس طریقے سے، اور 4 پارے بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ اچھا ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ آپ جس وقت جوڑی لگاتے ہیں، بچے پارے سنا کر آتے ہیں، تو آپ نے ان بچوں کا اس منزل میں اپنے جائزہ بھی لینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے ان کی جوڑیاں لگائی ہیں اور وہ سنا رہے ہیں اور آپ کے کہتے ہیں 3 غلطیاں، 2 اٹکن، 4 غلطیاں، 5 اٹکن، اس طریقے سے، تو آپ نے ان کا روزانہ کے حوالے سے جائزہ بھی لینا ہے۔ 1 سوال لازمی کرنا ہے، نہیں تو کم از کم آپ 2 سوال لازمی کریں ان سے۔ تو یہ بھی ترتیب آپ نے اپنی کلاسوں میں قائم کرنی ہے۔ 25 پارے ہو جائے، 25 پاروں کا جائزہ، اس کے بعد بچے کو دیکھنا ہے اور اس کے ذہن کو ختم کی طرف نہیں لے کے جانا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کا ذہن ختم کی طرف چل گیا ہے تو اس میں آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ بچہ پھر سبق یاد کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے اور منزل چھوڑ لیتا ہے۔ 2 غلطیاں ہیں، یا تو وہ منزل چھوڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے منزل کمزور ہو جاتی ہے، یا اگر اس کا ذہن گیا ختم کی طرف تو بچہ سبق یاد کرنے بیٹھتا ہے، اس کا سبق بھی اس کو یاد نہیں ہوتا۔ کتنی باروں دیکھا گیا یہ بات کہ بچہ سبق یاد نہیں کر پاتا، وہ بچہ سبق کے پیچھے لگ جاتا ہے، یا بعض اساتذہ ڈبل سبق لگا دیتے ہیں۔ اس چیز کو آپ ختم کر دیں آرام سے۔ بس اگر بچہ جو ہے ختم کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ جلدی ختم کرنے میں 1 مہینے لگا رہا ہے، آپ 1 مہینہ میں بلے ختم نہ کروائیں، 2 مہینے لگا دیں، لیکن یہاں پارے کمزور کر لینا یہ آپ کے لیے کردار میں اس بچے کے حوالے سے بہت مشکلات کا باعث بنے گا۔ تو آپ نے بچے کے ذہن کو ختم کی طرح بالکل نہیں لے کے جانا ہے، منزل آپ نے سننی ہے اور ساتھ میں سبق بھی چلاتے رہنا ہے۔ جب 29 پارے ہو جائے یا 30 پارے ہو جائے، پورے قرآن کا بھی آپ امتحان دلوا سکتے ہیں، نہیں تو ان آخری 5 پاروں کا امتحان دلوا کر آپ نے بچے کی آمین کرنی ہے۔ اب یہاں ایک اخیر میں ضروری اور اہم بات، جب گردان شروع ہو جائے ان پاروں کو بالکل نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ گردان شروع کی الف لام میم سے اور نہ سیقول سنایا جا رہا ہے، نہ تلک الرسول، نہ اخیر کے پارے سنائے جا رہے ہیں، منزل بالکل نہیں ہے، تو آپ اس کو جو گردان کروا رہے ہیں قرآن کی پختگی کے لیے اور آپ نے ان پاروں کو چھوڑ دیا ہے، تو اس سے اس بچے کے جو پختہ پارے ہیں، جو ان کو یاد ہیں، اخیر کے 10 15 20 پارے یاد ہوتے ہیں، وہ بھی بلا دیتا ہے۔ تو آپ نے کم از کم 1 پارہ
منزل لازمی سننا ہے، نہیں تو 1.5 پارہ بھی آپ سن سکتے ہیں، 2 پارے بھی آپ سن سکتے ہیں روزانہ کے حوالے سے بچے کے ذہن کو دیکھ کر، لیکن 1 پارے سے کم آپ نے بالکل نہیں سننا، اس ترتیب کو قائم کرنا ہے۔ اور اگر ایک یہ بھی چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ بس اوقات بچوں کو شروع کے پارے یاد نہیں ہوتے ہیں، جیسے والمحسنات سے وَعْلَمُوا تک یا والمحسنات سے اس طریقے سے وَمَا أُبَرِّئُ تک ربما تک یہ پارے کمزور ہوتے ہیں، تو آپ بلی یہ نہ سنیں، لیکن اخیر کے پارے تو کم از کم آپ سنیں، ان میں سے 1 پاؤ سنیں، یا نہ سنیں تو بالکل کم از کم یہ آخر کے 15 پاروں میں آپ کی منزل کی ترتیب ہونی چاہیے۔ آخر میں ایک اور بات کہ گردان کتنے سال میں ہو، تو گردان کے لیے 1 سال سب سے زیادہ بہتر ہے، لیکن اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ بچے جب دوسری جگہ سے پڑھ کر آتے ہیں، قرآن کو کمزور ہوتا ہے، عمر ان کی بڑھ جاتی ہے، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کمزور ہیں تو 2 سال سے کم کے عرصے میں آپ ان کو گردان نہیں کروا سکتے ہیں، اور نہ ہی کرانا چاہیے، کیونکہ ہمارا مقصد جو 3 سال ہمارے لگے قرآن کو یاد کرنے میں، اب اگر 1 سال کو اور ہم لگا دیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے کہ ہمیں قرآن یاد ہو جائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس سے آپ کو کافی فائدہ بھی ہوا ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔